اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن پاک کی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے چند احکامات کو جانیں گے جس سے ہم اپنی زندگی کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ سورۃ النور آیت نمبر 58 میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا کہ اجازت کے بغیر کسی کے کمرے میں کسی کے گھر میں داخل مت ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کا ایک اصول بتا دیا کہ بغیر بتائے کسی کے گھر جانا، بغیر اجازت کے کسی کے کمرے میں داخل ہونا یہ غلط بات ہے۔ بنا اجازت کے کسی کے روم میں یا کسی کے گھر میں نہیں جانا چاہیے۔ اس بات کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح بیان کر دیا۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ آیت 282 میں ہے کہ آپس میں قرض کے معاملات کو تحریر کر لیا کرو، یعنی جب کسی سے قرض لو یا کسی کو قرض دو تو قرض کے معاملات، قرض کے دینے لینے کی جو ڈیٹس وغیرہ ہیں وہ آپ لکھ لیا کریں، اس کو تحریر کر کے رکھ لیا کریں۔ سورۃ البقرہ آیت 170 میں اللہ رب العزت نے کیا حکم دیا کہ کسی کی اندھی تقلید مت کرو، کسی پر اندھا یقین بھی مت کرو، اور کسی پر بنا دیکھے کسی پر بہتان بھی مت کرو۔ اللہ رب العزت نے یہ سب باتیں ہمیں قرآن پاک میں واضح طور پر بیان کر دی۔ اس کے علاوہ کیا حکم دیا کہ اگر کوئی تنگی میں ہے تو اسے قرض اتارنے میں مہلت دے دیا کرو۔ اگر کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کرنے میں ہم اس کی ایک مدد اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ جو قرض ہم نے اسے دیا ہو اس قرض کو اتارنے میں اس کو مہلت دے دیا کرو۔ میں ایک ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں جس میں قرض اتارنے کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جنت کی بشارت ہے۔ قرض اتارنے میں اگر مہلت دی جائے تو یہ جنت کی بشارت ہے۔ سود مت کھاؤ، سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ سورہ بقرہ آیت 275 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سود مت کھاؤ، سود کو منع کیا گیا۔ اس کے علاوہ رشوت مت اختیار کرو، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 188 میں اس بات کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا کہ رشوت مت اختیار کرو۔ وعدوں کو پورا کرو، یاد رکھیے وعدہ کرنا ایک بہت بڑی بات ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس کا ارشاد فرمایا کہ وعدہ کرو ہی نہیں، اگر کرو تو اس کو پورا کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپس میں اعتماد قائم رکھو، آپس میں ایک دوسرے پر یقین رکھو، ایک دوسرے پر اعتماد قائم رکھنے کی کوشش کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 283 میں اس بات کا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کیا کہ آپس میں اعتماد کو قائم رکھنے کی کوشش کرو۔ سچ اور جھوٹ کو آپس میں مت ملاؤ، یعنی ایسی بات مت کرو کہ جس میں سچ اور جھوٹ آپس میں مل چکے ہوں، نہ سمجھ آئے کہ بات سچی ہے نہ سمجھ آئے بات جھوٹی ہے۔ سچ بولو، جھوٹ کو ختم کرو، جھوٹ کو مت بولو، مت پھیلاؤ۔ بنا جانچ پڑتال کے آگے بھی پھیلانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ سچ اور جھوٹ کو آپس میں مت ملاؤ، یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرو۔ کسی کی بات سن کر کسی کی سائیڈ لینے سے بہتر یہ ہے کہ انصاف کو عام کیا جائے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 58 میں اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا کہ لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلے کیا کرو۔ بد زبانی سے بچو، یاد رکھیں اخلاق ایک بہترین عمل ہے۔ اخلاق ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں گے اللہ رب العزت ہمیں دنیا آخرت میں عظمتیں عطا فرمائے گا۔ دنیا آخرت میں اللہ رب العزت ہمیں بلندیاں عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت ہماری عزتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ بد زبانی سے بچیں اور اچھے اخلاق کو اپنا ساتھی بنائیں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 159 اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا کہ بد زبانی سے بچو، دوسروں کے ساتھ بلائی کرو،
یاد رکھیں دوسروں کے ساتھ بلائی کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے۔ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بلائی سے پیش آنا، ان پر نیکی کرنا، ان کی مدد کرنا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 34 میں اس کا ذکر ہے۔ تکبر سے بچو، سب سے مین پوائنٹ کہ جب بھی اللہ رب العزت بہت زیادہ نوازتا ہے تو بجائے اس کے امت محمدیہ ہونے پر فخر کرنے کے تکبر میں شامل ہو جاتے ہیں ہم۔ تو تکبر کو اپنے آپ سے دور کر لیجئے، اللہ رب العزت کے سامنے سربسجود ہو کر، اللہ رب العزت کے سامنے میانہ روی اختیار کر کے اور خود کو اس کے حکم کا پابند کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ہمیں تکبر سے بچنے کا حکم دیا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 13 میں اس کا ذکر ہے کہ تکبر سے بچو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، کیا پیارا حکم ہے کہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرو۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 199 اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرو۔ یاد رکھیے گا اگر ہم دنیا میں ایک دوسرے کو معاف کریں گے، درگزر کریں گے، اللہ رب العزت ہمیں اس چیز کا صلہ قیامت کے روز دیں گے۔ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کرے گا، اللہ ہم سب پر رحمتیں کرے گا، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی اس کا حکم دے دیا۔ لوگوں سے نرمی سے بات کیا کرو، آرام سے، نرمی سے، نرم لہجے سے بات کرنا دوسروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے برابر ہے۔ دوسروں کی اٹریکشن کے لیے ہمیں اپنے اخلاق کو بہترین بنانا، اپنے ظرف کو بڑا کرنا اور اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے لوگوں سے نرمی سے بات کرنے کا حکم دیا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 44 لوگوں سے نرمی سے بات کیا کر۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے؟ سورہ لقمان آیت نمبر 19 اپنی آواز پست رکھو۔ کچھ لوگ اپنی آواز اونچی کر کے بات کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگلے سے زیادہ طاقتور، اگلے سے زیادہ مضبوط اور ہمت والے ہیں، اور یہ ان کی غلط فہمی ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نرم لہجوں، نرم زبان اور نرم آواز کو پسند کرتا ہے۔ اپنی آواز کو پست رکھیں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 19۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیں زندگی کے حصولوں کو کیسے کھول کھول کر بیان فرما دیا۔ والدین کا احترام اور ان کی فرما برداری کرو۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 23 والدین کا احترام اور ان کی فرما برداری کرنے کا حکم آیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کا حکم فرما دیا۔ والدین کی بے ادبی سے بچیں اور ان کے سامنے اف تک نہ کہیں۔ یہ بھی آیت نمبر 23 ہے، سیم سورت آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت نے والدین کا احترام اور ان کی فرما برداری کا حکم دیا، اور ساتھ ہی کیا ارشاد فرمایا کہ والدین کی بے ادبی سے بچو اور ان کے سامنے اف تک نہ کہو، والدین کی عزت کرو۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسروں کا مذاق اڑانے سے منع فرمایا۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 دوسروں کا مذاق نہ اڑاؤ، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا۔ ایسی بات سے اجتناب کریں، گریز کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دینی اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برائی سے بچ کر نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ہمارا ایمان چینل آپ سب کے لیے دینی انفارمیشن لے کر آتا ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے صدقہ جاریہ کے